روزہ رکھا ہوا ہے، اس روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا، تو ان میں سے جو پکی بات ہے وہ تو کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ معاملہ ہے خاص، یہ باتیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت سی باتیں لوگوں نے اپنی بے خبری سے روزہ توڑنے والی شمار کر لی، ان میں سے ایک قے بھی ہے کہ خود بخود قے آ گئی تو لوگ پوچھنے آتے ہیں، شروع میں زیادہ کھا لیتے ہیں لوگ، پھر پہلے دن ہی آ جاتے ہیں کہ مولانا الٹی آ گئی، تو کوئی فکر کی بات نہیں، پہلے تو کھایا تھوڑا کریں، اور اگر ایسا ہو ہی گیا تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کر آئے یا نہ آئے، جتنا مرضی نکل جائے نا اندر سے، جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو اندر جاتی ہیں، جو باہر کو آتی ہیں ان سے کیا ٹوٹے، اس لیے نہ قے سے ٹوٹتا ہے، نہ اگر کسی شخص نے پچھنے لگوائے یا فصل کروایا یا خون اپنا کسی طرح نکلوایا یا انجیکشن وغیرہ کے ذریعے خون نکلواتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے، تو ان سے بھی روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ البتہ وہ شخص خود اپنے بارے میں دیکھ لے کہ وہ پھر بعد میں کمزور تو نہیں ہو جائے گا، کوئی ایسی حالت تو نہیں ہو جائے گی، وہ الگ معاملہ ہے۔ مسئلہ کی روح سے خون نکلنے سے، داڑھ نکلوانے سے یا دانت نکلوانے سے اور اس طرح جو ہے قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ اس بارے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے، بالکل ضرورت کے مسائل ہیں، کہ رات کے وقت انسان کے لیے غسل لازم ہو گیا، خواب اس کو آ گیا یا اس نے بیوی کے ساتھ تعلق کیا تو غسل اس پر فرض تھا، مگر اس نے کوتاہی کی تو وہ فجر کی نماز تک بھی غسل نہ کر سکا، تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھائے، بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے، روزہ اس کا درست شمار ہوگا، روزے میں کوئی خلل نہیں، روزہ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ شمار کر لے گا، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اور اسی طرح اگر روزے کے دوران سویا ہے، اس میں اس کا پانی نکل گیا، اس کو احتلام ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ برباد نہیں ہوتا، روزہ قائم رہتا ہے۔ اور کچھ چیزیں جو روزہ کے اندر بھی بالکل جائز اور درست ہیں مگر لوگ ان کا اپنی طرف سے ناجائز بنائے بیٹھے، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ مسواک کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، آدمی کے منہ میں بو پیدا ہونی چاہیے، اللہ کو بو بڑی پسند ہے، اور اللہ کو جو بو پسند ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ خام خواہ لا کر گندگی اس میں منہ میں ڈالو اور یہ بدبودار ہو جائے، وہ تو ہے کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے خود بخود ہی شام کے وقت بو آنے شروع ہو جاتی ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو روزے دار کی وہ بو بھی کستوری کی خوشبو سے زیادہ جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، ورنہ یہ تحفہ ہے، یہ مسواک جب روزہ دار کا تحفہ بار بار کرے، اور اس میں خشک تر کی بات بھی کوئی نہیں، خشک لکڑی سے کرے یا تر لکڑی سے کرے، ہر طرح جائز ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں کہ آدھے دن تک کر سکتا آدھے دن کے بعد نہیں کر سکتا، سارا دن مغرب تک وہ جتنا جی چاہے یہ کام کرتا رہے، بالکل اس کے لیے درست ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ پرانے زمانے میں ہم درخت کی ٹہنیوں سے مسواک کرتے تھے، اب یہ ٹوتھ پیسٹ آ گئے، کوئی بات نہیں، ٹوتھ پیسٹ سے آپ کریں، جو کہتے ہیں منہ میں کچھ ذائقہ آ جاتا ہے، منہ میں ذائقہ کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں، کہ آپ نے وہ ٹوتھ پیسٹ کیا بعد میں تھوک دیا، کوئی ذرات وغیرہ اندر نہیں گئے، ذائقے کی کوئی بات نہیں، ذائقہ تو آپ پانی کا بھی جب اس کو وضو کے وقت منہ میں ڈالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تری محسوس ہوتی ہے، یہ چیزیں روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح روزے کی حالت نہیں، اگر کسی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے اور وہ دوائی ڈالتا ہے یا وہ سرما لگا لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں، روزہ بالکل اس کا ٹھیک ٹھاک ہے۔ کانوں میں بھی دوائی آپ کو ڈالنی پڑے تو آپ ڈالیں، اس میں بھی کوئی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا، کان میں دوائی ڈالنے سے بھی کچھ نہیں۔ کھانا پینا جس کو کہتے ہیں اور عورت کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے یہ روزہ توڑنے والی بات ہے، باقی خیر ہی خیر ہے، گرد و غبار چلا گیا، مکھی اندر چلی گئی خود بخود، اسی طرح کوئی اور چیز نکلی گئی تو یہ چیزیں روزے کو برباد نہیں کرتی، روزہ درست رہتا۔ خوشبو بہت بہتر سمجھی کہ روزے کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرے، یہ گندا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دین صاف ستھرا ہے، خود اللہ جمیل ہے، وہ یہی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی صاف ستھرے رہیں۔ تو روزہ کے بارے میں ضروری مسائل جو میرے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، کچھ باتیں اور ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور بھی ہیں جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کے بارے میں بھی میری بہنیں یا بھائی پریشان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو باورچی وغیرہ وہ کھانے تیار کرتے ہیں ان کو بھی ذائقہ چکھنے کے لیے کہ نمک مرچ کیسا ہے، یا گھر میں میری بہنیں کھانا تیار کرتی ہیں تو کھانے کو اور اس شوربے کو چکھ لینا اس کا کوئی حرج نہیں، وہ چکھیں اور تھوک دیں، کوئی بات نہیں،
بعد میں مزہ رہ بھی جائے گا، تھوڑا بہت نمکین منہ میں، تو کوئی نہیں، اس سے روزے کا نقصان ہوتا۔ اور اسی طرح بچے کو اگر کھانا آپ کھلانا چاہتی ہیں، وہ زیادہ روٹی سخت نہیں ہضم کر سکتا، تو منہ سے ذرا اس کو باریک کر کے چبا کے مزہ چبا کر بھی اگر اس کے منہ میں آپ ڈالیں اور کھلائیں تو کچھ نہیں، اندر آپ کے نہیں کچھ جانا چاہیے۔ اور اگر بغیر آپ کے اختیار کے کہ آپ نہیں چاہتی تھی مگر چلا گیا، میں وضو کر رہا ہوں، پانی جو ہے نا قدرتی اندر چلا گیا تھوڑا بہت، یہ بھی معاف ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نہیں پکڑتا، جان بوجھ کر جو ہم کریں گے اس پر پکڑا جائے گا۔ اور ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے آنی چاہیے میرے اور آپ سب کے، کہ روزہ سے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے نا ہمارا پیٹ، اس کا کڑا مسمار کیا جائے۔ جو سارا دن کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، پیزا ہاؤس ہٹ چلے جاتے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، کئی ہزار روپے وہاں کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور اب بھی مہنگائی کے اصل جو ہے نا باعث اور سبب بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ نے پیسہ وافر دیا، خریداری ایسی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے مہنگائی پیدا ہو جاتی۔ تو روزے نے انہیں کوئی یہ بات نہیں سمجھائی کہ روزہ بر جوا تو شب خون، روزہ تو حملہ آوری بھوک اور پیاس پر ہوا تھا کہ اس کو کم کرو، یہ جو کھانے میں ہی لگے رہتے تو ہم ہر وقت جانوروں کی طرح خیبر تن پروری را بشکنت، اقبال کہتے ہیں یہ پیٹ کو ہر وقت بھرتے رہنا یہ بھی ایک قلعہ ہے، خیبر کا کفر کا گڑھ ہے، اس کو توڑنا ہے۔ روزے نے حملہ آور ہو کر اس کو توڑتا کہ کیوں اس کے اتنا پیچھے پڑے ہوئے۔ اور رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں علم نہیں حاصل ہوتا، اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوتی، ذکر میں مزہ نہیں آتا، آئے کیسے؟ وہ کہتے ہیں اندروں تام خالی دار، پیٹ کو کھانے سے کچھ خالی رکھ، جگہ رہنے دے، تا دران نور معرفت بھی نہیں، تاکہ تو اس میں اللہ کی معرفت کا نور دیکھے۔ کیا آئے گا؟ منہ اور ناک تک بھرے ہوئے کھانے سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، ظہر کی نمازیں بھی گزر جاتی ہیں، انہیں روزے سے پھر بدنصیبوں کو کیا ملے گا؟